بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ سیگمنٹ ہے ہمارا تفسیر قرآن پاک کا۔ مفتی سعد جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب بھائی، اتنی شدید گرمی ہے، اس کا اندازہ تو مجھے آپ کو دیکھ کر ہو جاتا ہے، پھر بھی بتائیے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سعد بھائی بیان کیجیے گا اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی آج چونکہ 22واں روزہ ہے، اور یہ بھی دیکھیں نا کہ روزے اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ آپ یاد بھی نہیں رہ پا رہا، اور انشاءاللہ ہم 23واں پارہ آپ سے سنیں گے جو آج تراویح میں پڑھا بھی جائے گا۔ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے کی ابتدا سورہ یاسین کے تقریباً 1.5 رکوع بعد سے ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین کے ابتدائی 1.5 رکوع کے حوالے سے کل درس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی میں 3 اپنے نبی یکے بعد دیگرے بھیجے جو اس بستی والوں کو دعوت حق کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ بستی والوں نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر کان نہیں دھرا، اور نتیجتاً انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ ایک شخص جو اس بستی کا ہی باسی تھا اور پیشے کے اعتبار سے وہ نجار تھا، بڑھائی کا، کارپینٹر کا کام کرتا تھا، اس نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی حمایت، نصرت اور مدد میں کھڑا ہو گیا۔ ان بستی والوں نے غصے میں آ کر، طیش میں آ کر اس حمایتی، جس کا نام روایات میں حبیب آتا ہے، اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مدد و نصرت کرتے ہوئے بستی والوں پر عذاب بھیجا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس دوران قرآن کریم نے اس حبیب نجار کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ وہ جب اللہ نے اسے نعمتوں اور جنت میں پہنچایا تو ایک مقولہ اس نے جنت میں جا کے کہا، کاش میری قوم یہ منظرنامہ، یہ میرا استقبال اور میرے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس کو دیکھ لیتی تو وہ آج جہنم میں اس طریقے سے اوندھے منہ نہ گرتی۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر جو ہے مختلف اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور ساتھ میں ان سائنسی انکشافات کی ایک بڑی بھرمار ہے سورہ یاسین کے اندر، اور اس کی بڑی ہی وضاحت ہے۔ قرآن کریم نے ایک سائنسی انکشاف جو آج سے 1-2 صدیاں پہلے ہوا کہ صرف انسان اور حیوانات نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا، ہر ایک میں زوجیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کرتی، جمادات ہو، نباتات ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، سب زوجیت کے ساتھ جو ہے ملصق ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی آج کے چند صدیاں پہلے سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ سورج ایک اس کی اپنے محور کے گرد اس کی گردش ہے، پھر کہکشاں کے گرد پورے نظام شمسی کی، سولر سسٹم کی ایک گردش ہے۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین میں اس کو وضاحت سے پہلے بیان کر دیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر کے گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی بھی ہم نے برج رکھے ہیں، وہ ان برجوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے مدار سے نکل جائے، سورج چاند سے ٹکرا جائے۔ وَلَا الْقَمَرُ، اور نہ چاند جو ہے وہ سورج سے ٹکرا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے درمیان ایسی ایک مقناطیسی قوت رکھی ہے، وہ اپنے ہی محور کے گرد گھوم رہے ہیں، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اس کے بعد کچھ مقولے نقل کیے ہیں ان لوگوں کے جنہیں دعوت دین دی گئی، اور انہوں نے ان دعوت دین کے حوالے سے انتہائی نفرت انگیز جو ہے جوابات دیے۔ جیسے قرآن کریم کہا ہے، ان کے کہا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس کو خرچ کرو اللہ کے رضا۔ قالوا انطعم من لو شاء اللہ اطعمہ، ہم وہ ان پر خرچ کریں جن پر اللہ چاہتا تو خود خرچ کرتے تھا۔ اس قسم کی بیہودہ قسم کی گفتگو ہے۔ اللہ نے قیامت کی منظر کشی، آخرت کا منظرنامہ جتنا واضح اور کھلا اور صاف شفاف آئینے کی طرح سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے، وہاں پورے قرآن میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ واضح کیا گیا سور پھونکا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت سب کو قبروں سے بھی اٹھائیں گے، وہ کہیں گے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا؟ پھر محشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمون کو اور ایمان والوں کو الگ الگ کر کے امتیاز کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے آج کے دن ہم فیصلہ کریں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ کے اوپر تالے لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے۔
وہ سارے جو کردار جو اعمال اعضاء و جوارح سے صادر ہوئے ہوں گے وہ سب وہاں پر خود اعضاء و جوارح کو زبان دی جائے گی، وہ انسان کی خلاف ہی گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے اللہ جل جلالہ کی قدرت کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان کو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بیان کریں گے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ اللہ کے لیے یہ مثالیں پیش کرتے ہیں، وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی تخلیق کو بھول گئے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جس رب نے اس سے پہلے یہ سب کچھ پیدا کیا وہ اب پھر بھی پیدا کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ صافات اس کے بعد جو ہے اس پارے کے اندر ہے، صافات ابتدائی آیت کے اندر ہی ان مرد مجاہد جو صف بندی کے ساتھ دین کے احیاء کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، تو اسی سے پوری صورت موسوم ہے۔ ابتداءً اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی دعوت دی ہے، اور قرآن کریم کے دنیا کے اندر نزول کے وقت کے جو انتظامی معاملات کے قائم کیے گئے تھے آسمانوں پر، اس کی ایک منظر کشی ہے کہ کس طریقے سے حفاظت کے ساتھ آسمانوں سے دنیا تک قرآن کریم کے نزول کو ترتیب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے آخرت کے حوالے سے کہا ہے کہ سب کو وہاں ظالموں کو ہم جمع کریں گے، اور وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کے سامنے کھڑے کر کے ان سے سوال و جواب ہوگا، اور وہاں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں کیسے کس طریقے سے اس طرح گزارتے تھے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، وہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، انہیں جو ہے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، اللہ انہیں وہی رزق دے گا، معلوم کا قرآن نے لفظ کیا جو اللہ نے دنیا میں انہیں بشارتیں دی تھی۔ پھر قیامت کے حوالے سے ایک جنت و جہنم کا ایک منظرنامہ قرآن نے یہاں پیش کیا کہ ایک شخص جو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے جنت میں ہوگا، دنیا کے اندر اس کے بعض جاننے والے اس پہ بڑے معترض ہوا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اس کی خواہش پیدا ہوگی کہ وہ لوگ جو میرے مخالف تھے، میں تو جنت میں الحمدللہ آ گیا، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ وہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جنت میں، تو ہر خواہش پوری کی جائے گی، اللہ جہنم کا منظرنامہ اس کے سامنے کریں گے، اور وہ شخص جو دنیا میں اس کو تنقید کا طنز کا نشانہ بنایا کرتا تھا وہ جہنم میں جلتا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ اس سے سوال کرے گا بتا کیا ہوا، کدھر پہنچا تم؟ وہ اپنی جرم کا اعتراف کرے گا اور اپنی ناکامی کو روئے گا، اور پھر یہ ساری ناکامی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ جو بچ گیا ہے اس کو کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، وہ بڑی کامیابی میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات اور قصص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کیا، کیونکہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کی کارستانیاں اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، اور مسلمان ہر طرف سے پسے ہوئے تھے اور انتہائی پریشان کن حالات میں تھے، تو ان کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ نے پہلی اقوام کے قصے ذکر کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کیسے ان کی دعوت کو نہ ماننے والے غرقاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے معبودان باطل کا کلا کما کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کا تذکرہ ہے، عظیم باپ کے عظیم مکالمے کو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، کیسے ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب دیکھا ہے تم بتاؤ، تو بیٹا بھی اسی عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے، وہ بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اس عظیم قربانی اور ماں باپ بیٹے کے مکالمے کا تذکرہ ہے، اس میں ایک لفظ بڑا قابل غور ہے، قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب ابراہیم اور اسماعیل مسلمان ہو گئے، کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ قرآن کریم نے کیا یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نام کے مسلمان ہو جائے، آپ سر تپا اللہ کے حکم اور اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اس کا نام اسلام ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل نے کر کے دکھایا۔ نہ باپ نے اس کرنے کے اوپر بیٹے سے رائے مانگی، نہ بیٹے نے اس کرنے کے اوپر باپ سے اوپر کوئی سوال اٹھایا، دونوں اللہ کی فرما برداری کے اندر جو ہے سر تپا جو ہے مصروف عمل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی کامیابی اور ان پر اللہ کی طرف سے اترنے والی سلامتیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کو بال نامی بت کی پوجا سے منع کیا، وہ بت 24 گز لمبا
روایات میں آتا ہے، اور 4 منہ والا تھا، اس طریقے کا بت تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، قوم غرق ہوئی، سلامتیوں کا پروانہ الیاس علیہ السلام کے لیے آیا۔ قوم لوط کی بد کرداری اور بد خلقی کا تذکرہ ہے، بد عملی کا تذکرہ ہے۔ قوم یونس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کی کچھ احوال ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح تحمید کے ساتھ اس صورت کو اختتام پذیر کیا ہے۔ سورہ صاد اس کے بعد ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی انہی حالات سے جب مسلمانوں کو کافی پریشانیاں اور تنگیاں تھیں، اس میں تسلی و تشفی کے لیے ہے۔ ابتداءً قرآن کریم کی حقانیت اور منکرین قرآن کی بہت ساری بیہودہ قسم کی فضولیات کا جواب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اور پھر انہیں بتایا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے اللہ کے نبی کا استہزاء کر کے، قرآن کا انکار کر کے۔ قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط سب تمہارے سامنے، قوم سمود کی منظر نامی ہے، تم اس سے حوالے سے عبرت حاصل کرو۔ پھر داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ملنے والی معجزات کا تذکرہ ہے، اور ایک واقعہ داؤد علیہ السلام کے قصے میں قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام چونکہ نبوی کے ساتھ ساتھ ایک حاکم وقت اور بادشاہ بھی تھے، لہذا 2 افراد داؤد علیہ السلام کے پاس اپنے کسی تنازع کے حوالے سے آئے ہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل فرشتے تھے جو داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے آ کر داؤد علیہ السلام کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا اور کہا جی ہمارا ایک درمیان ہم 2 بھائی ہیں، ہمارے درمیان تنازع ہے، ہم آپ کے پاس تسویہ کے لیے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ ایک بھائی نے کہا جی میرا یہ بڑا بھائی ہے، اس کے پاس جو ہے 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اب یہ مجھ پر جو ہے وہ زور ڈالتا ہے اور مجھے ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے اتنی ایک بھیڑ کا کیا کرو گے، میرے دے دو، میری 100 گنتی پوری ہو جائے۔ اس حوالے سے مجھے جو ہے یہ فورس کرتا رہتا ہے، آپ بتائیں کہ کیا اس کا اس طرح فورس کرنا، مجھے جو ہے مجھ سے مانگنا یہ صحیح ہے شرعی طور پر؟ تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی ہے، جس کی جو ملکیت ہے، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے کسی کے مال میں دوسرے کے اس حق کو لینے سے اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے اس کو، لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طریقے سے دوسرے کو فورس کر کے اس کے حق کے اوپر قبضہ جمائے۔ جب داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ تو آزمائش تھی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کے حضور جو ہے گر گڑائے کہ اللہ میں ان آزمائشوں اور ان آپ کے امتحانوں کے قابل تو نہیں ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کے مختلف واقعات کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کے ایوب علیہ السلام کے صبر و تحمل اور ان کی اوپر آئی آزمائش کا حوالہ اور تذکرہ ہے۔ اسماعیل، یسع، یونس، لوط سب کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ پھر آخرت کا ایک منظر نامہ پیش کیا ہے جہاں جہنمی ایک دوسرے سے باہمی گفت و شنید کریں گے۔ ابھی تک پڑھا کہیں جنت والے جہنمیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، سورہ اعراف میں آیا، پیچھے بھی یہ بھی سورہ صافات میں بھی آیا، لیکن یہ منظر نامہ وہ ہے کہ جہنمی باہمی طور پر ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بدبختی ہو، لا مرحبا بکم، لا مرحبا بہم، تمہارے لیے کوئی اچھائی نہ ہو، ایک دوسرے کو اس طریقے سے جو ہے وہ گالم گلوچ کریں گے۔ قرآن کہتے ہیں ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، یہ بات برحق ہے، جہنمی ایک دوسرے کے ساتھ ضرور لڑائیاں کریں گے جنیں گے۔ پھر آدم اور ابلیس کا قصہ تذکرہ کرتے ہوئے اس حوالے سے سورت کو اسی پر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ سورہ زمر عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ اس سورت کے آخر کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا جماعت اور گروہ کی شکل میں اجتماعی طور پر جنت اور جہنم کی طرف جانے کا تذکرہ ہے۔ پوری سورت اسی سے موسوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف و تحمید کی ہے، قرآن کریم کی حقانیت ابتداء میں ذکر کیا اور پھر انسان کو یاد دلایا ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے اندر تم رب کو پکارتے ہو اور جیسی تکلیف ہٹتی ہے تم منہ پھیر لیتے ہو۔ یاد رکھو جاننے والے اور نہ جاننے والے اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے اور اس کی معرفت رکھنے والوں کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے، جس کے لیے اللہ اسلام کے لیے سینہ کھول دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے روشنائی پا جاتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ سخت ہو جائیں وہ بڑے ناکامی میں ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، ملتے جلتے اس میں واقعات، ملتی جلتی آتے ہیں۔ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشونہم
ربهم، اس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اور انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم، جب قرآن سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ قرآن اپنے اثر دکھاتا ہے، سحر انگیزی دکھاتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد کہا کہ ہم یہ مثالیں دے کر تمہیں بات سمجھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ نے بڑی عبرت اور نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ سعد بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ دو بھائی آ گئے فرشتوں کی صورت، فرشتے تھے انسانی صورت میں آئے تھے، ایک کے پاس 99 ہے، ایک کے پاس ایک بھیڑ ہے، ایموشنلی بلیک میل کا لفظ آپ نے استعمال کیا، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جی ایک صاحب کو 3-4 بھائی ہیں، کچھ ان کی سسٹر وغیرہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1-2 کو اچھا نواز دیا، باقی سب ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ علیحدہ چلے گئے، انہوں نے جائیداد وغیرہ بھی بنا لیا، ملک سے باہر ہے۔ اور ایک موقع پہ اس نے کہا کہ بھائی وہ یہ جو گھر ہے اس میں سے میرا کچھ ملکیت بنتی ہے، باپ کا گھر ہے، جو میرا بنتا ہے وہ آپ مجھے دے دیں اسے فروخت کر کے۔ اب جو باقی ساری پارٹی ہے وہ ایک دم اتحاد کر کے کھڑی ہوتی ہے، بولتی ہے کیسا بھائی ہے، اس کو تو شرم ہی نہیں آ رہی، اس کو تو اتنا ملا ہوا ہے، ہم کیا سڑک پہ آئیں گے، ہماری تو رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ جو ایموشنل ایک ڈرامہ چلتا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے جس میں اپنے حساب سے چیز کو مولڈ کیا جاتا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں کہ اگر ایک باپ کی جائیداد ہے اور کسی کو اللہ نے کتنا ہی دیا ہو اور اس گھر کے بکنے سے کتنے ہی لوگ بے گھر ہو رہے ہوں، تو کیا اس کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، واضح کرتا ہے۔ دیکھیں سبحان بھائی، واقعی آپ نے بڑی جو ہے اہم مسئلے کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ایک عنصر آتا ہے اور وہ اس حوالے سے بڑا دوسرے کو جو ہے وہ زج کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ شریعت نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو حق لازمی طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ اس حق کی ادائیگی کے اندر کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے اس پر نہیں ڈال سکتی جس کو اپنے حق وصولی میں جو پہنچ رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہم نے پیچھے پڑھا سورہ النساء میں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ولو علی انفسکم، چاہے تمہیں خود اس پہ اوپر نقصان اٹھانا پڑے، اوil والدین والاقربین۔ آگے قرآن نے جو لفظ ذکر کیا وہ یہاں پر اس کے لیے قابل ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے سے کسی کی مالداری بنتی ہے، کسی کو فقر ملتا ہے، اللہ اس کا زیادہ کارساز ہے، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جو حق رکھا ہے اس حق کو اس طرح بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملانا اور زبردستی کرنا، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ وراثت کے معاملے میں ہمارے ہاں بہت سی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ شریعت میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے، تجہیز و تکفین کے بعد جو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کے اس جائیداد اور پراپرٹی اور وراثت کو حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس دوران کوئی تقسیم نہیں کر رہا اور سارے مل کر منتفع ہو رہے ہیں، اس انتفاع کے اندر اگر کسی نے کسی سے زیادتی کی ہے تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اتنا بڑا شریعت نے کہا۔ اس سے یہ کوئی میٹر نہیں کر رہا کہ بھائی اگر اس کو تقسیم کریں گے تو کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، شریعت اس چیز کو جو ہے مد نظر نہیں رکھتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اخوت، مساوات و بھائی چارگی کے اندر کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے دیا ہوا ہے، میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، وہ الگ بات۔ لیکن اگر وہ اپنا حصے کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو وہ حق بجانب ہے، چاہے اس کے پاس اور بہت کچھ دیا ہوا اللہ نے، اب وہ حق بجانب ہے، اب وہ اپنا حصے کا حق مانگ سکتا ہے، اس کو آپ شرعی نقطہ نظر سے روک نہیں سکتے، اس کو کسی طریقے سے بلیک میل نہیں کر سکتے، اس کو کسی طریقے پہ اس پر قدغن اس کے حق پہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو شرعی اصول ہے۔ اگر آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ سے مانگیے، اللہ نے جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ آپ کو بھی دے دے گا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، دوسروں کے منگتے کیوں بن رہے ہیں؟ آپ دوسروں کا احسان کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ کا جو حق ہے آپ کہے جی ہمیں منظور ہے، ہم اپنا حق وصول کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے سبیل اور راستے پیدا کر دے گا۔ اس اعتبار سے ہمارے معاشرے کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، وہ جو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے الگ شرعی احکام ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ عزیز و بار بار آتی ذی القربیٰ حقہ، آتی ذی القربیٰ حقداروں کو خیال رکھو، خیال رکھو۔ وہ اگر خیال رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو راستے ہی راستے ہیں، اس کے لیے تو سبیل ہی سبیل ہے، وہ آخرت کا طلبگار ہے
تو ٹھیک ہے وہ چھوڑ دے اپنے بھائیوں کو، لیکن اگر وہ دنیا میں اپنا حق لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کہہ کر اس سے زبردستی لے نہیں سکتے، وہ نہیں دینا چاہتا نہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اپنے اس کے چند باغ تھے، جگہ تھی، وہ جگہ کی جو ہے وہ کر رہا تھا، دیوار کر رہا تھا۔ دیوار کرتے کرتے جو ہے ایک شخص کا اس کے برابر میں باغ تھا، اس کا ایک درخت جو تھا وہ اس دیوار کی آڑ میں آ رہا تھا۔ اس نے اس سے گزارش کی کہ بھائی یہ درخت آپ اگر کاٹ دیں تاکہ میرا دیوار صحیح بن جائے، مجھے پریشانی نہ ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں کاٹوں گا۔ اس نے کہا اچھا بھائی بیچ دیں۔ اس نے بولا بیچوں گا بھی نہیں۔ اچھا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے بھی ترغیب دی کہ دیکھو میاں یہ اس بیچارے کی پریشانی ہے، آپ اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے تو آپ اتنے پیسے لے لو، اضافی رقم لے لو، اس کو چھوڑ دو، اس بیچارے کی دیوار بن جائے۔ وہ کوئی شخص تھا وہ بڑا ڈھیٹ ڈٹا رہا، اس نے کہا نہیں بھئی ایسا میں کبھی نہیں کروں گا۔ ایک صحابی جو اس مجلس میں بیٹھے تھے اس نے سنا کہ حضور نے یہاں تک اس کو ترغیب دی کہ اگر تم یہ درخت چھوڑ دو گے اللہ تمہیں جنت میں 500 درختوں پر مشتمل باغ دے گا، اور اس باغ کے اندر اتنا اس کا گھنا سایہ ہوگا کہ 1000 مہینے تک ایک گھوڑا اس کے سرپٹ دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اب وہ اس نے اس کو بھی نہیں مانا، حق تھا، آپ نے بھی مجبور نہیں کیا، ظاہر ہے کہ اس کی ملکیت تھا، آپ نے مجبور نہیں کیا۔ اب اٹھ کے چلا گیا تو ایک صحابی بیٹھے تھے وہاں پر، اس نے جو ہے یہ سنا، کہا حضور اگر یہ درخت میں اس سے لے کر یہ درخت جو ہے وہ اس بھائی کے لیے وقف کر دوں، کاٹ دوں، تو کیا وہ جنت کا باغ مجھے ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل، کیوں نہیں ملے گا۔ اب یہ صاحب جو اٹھ کر گئے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں سب سے منافع بخش اور سب سے اچھا باغ ان کا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس باغ کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، جو کہ مدینہ میں میٹھے پانی کی قلت تھی۔ لہذا یہ گئے اور انہوں نے جا کر اس شخص کو یہ کہا کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے پاس یہ باغ ہے۔ سمجھا اور کیا جانتے ہو؟ کہا اس باغ میں آپ کا ایک محل ہے بڑا خوبصورت بنا ہوا۔ کہا اور کیا جانتے ہو؟ میرے تو اس میں ایک کنواں ہے بڑا خوبصورت۔ کہا اگر میں یہ باغ، یہ محل، یہ کنواں سب تمہیں دے دوں، بدلے میں تم مجھے وہ ایک درخت دے دو گے، منظور ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو انہوں نے وہ سارا باغ اسے دے دیا اور ایک درخت دے کے کاٹ کے اس کی دیوار کی تکمیل۔ اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے، بھائیوں کے پاس چھت نہیں ہے، بہنوں کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، اللہ نے اسے نوازا ہوا ہے، باہر رہتا ہے یا کہیں رہتا ہے، اگر وہ ان کے لیے یہ حق چھوڑ دے گا تو ضرور اللہ اس کو جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ اجر عطا کریں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تو آپ ایسے شخص کو جو آخرت کا طلبگار نہ ہو، دوسروں کے لیے احسان اور قربانی نہ کرنا چاہتا ہو، جذبہ ہمدردی نہ رکھتا ہو، تو اس کا احسان لے کر ساری زندگی کیوں اس بوجھ تلے دبے رہنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دے، اللہ سے مانگے، اللہ دے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور اخلاقی تہذیبی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے یہ ہے، شرعی اعتبار سے مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے جی، اللہ کا نام لے کر اس کو دے دیجئے، اللہ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا کرے۔ شکریہ سعد بھائی تشریف آوری کے لیے۔